रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। सबसे पहले कि एक चीज़ आपने देखा जो हमारे बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है, ये पहले वाला दर्स है जो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस जो हम बनाते हैं वो इस तरह से होता है। तीन लफ्ज़ जो होते हैं पहले और आखिरी पर ज़बर होती है और जो बीच वाला होता है या ज़ेर या पेश लेता है। लेकिन ये जो पेश और ज़ेर वाले हैं ये बहुत कम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाव अलिफ या जो हैं वो वोवेल्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो तोड़ फोड़ होती है। नंबर 1, ठीक है। अभी आज जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए हम लोगों को, बहुत ज़्यादा हम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ हम इसको पढ़ें जी। अच्छा, वो चीज़ क्या है? आपको बोर्ड ठीक से नज़र आ रहा है ना? मैं लाइट ऑफ या ऑन तो ना करूं? थोड़ा मुझे बताइएगा, मैं बोर्ड लाइट ऑफ करती हूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है या पहले ठीक था? मुझे थोड़ा सा बताएं तो मैं अपने दर्स को अच्छे से शुरू करूं, क्योंकि उसमें बीच में हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे जी। अभी ठीक है? बोर्ड सही नज़र आ रहा है? सही नज़र आ रहा है, ठीक 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 ठीक। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो हमारा था ये पास्ट टेंस था ना। अच्छा, अभी हम आते हैं एक ख़ास चीज़ की तरफ जो मुझे आप सब की अच्छे से अटेंशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके बाद जो 2 दर्स होंगे उसके बाद मैं कम बोलूँगी, फिर आप सब बोलेंगे। ये 3-4 दर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मुझे बोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ कलमा होता है और कलमे की किस्में होती हैं। कलमा और कलमे की किस्में क्या होती हैं? इस्म, फेल, फेलुन, इस्मुन, हरफुन। सही, हरफुन। इस्म का मैंने आपको बताया था, फेल का मैंने आपको बताया था, हर्फ का बताया था। इस्म जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मोहताज नहीं भी होता, कभी कभी मोहताज नहीं होता है, लिमिट से बाहर होता है, ये अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। इसकी मीनिंग ये बहुत ज़्यादा होता है, हम कह सकते हैं कि कसीर तादाद में होता है, ये अलॉट बहुत होते हैं। फेल का हमने बताया था, ये भी मुस्तकिल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होता है और ये लिमिट में होता है और इसमें जो है वो टाइम पीरियड्स होते हैं, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड फिर वो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर, ये 3 आ जाती हैं। हर्फ में मैंने आपको बताया था कि हर्फ जो होता है ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। हर्फ क्या होता है? मोहताज होता है, हर्फ जो है वो मोहताज होता है। और हमने एक और चीज़ भी कही थी, इस्म जो है इसके रूट वर्ड्स या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फेल में भी हमने कहा था इसके रूट वर्ड्स, फेल के रूट वर्ड्स है ना, रूट वर्ड्स, और मैंने बोल दिया इसके जो रूट वर्ड्स होंगे वो या क्या कितने होंगे? या 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम नहीं होगा। लेकिन हर्फ के रूट वर्ड्स होते ही नहीं, इसके कोई रूट वर्ड्स ही नहीं निकाल सकते हम लोग, या तो फिर वो 1 होता है या 2 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, हो भी जाए तो भी इसकी अहमियत नहीं होती है। चलें जी, ये तो हमारा हो गया पीछे से दर्स, मिटाऊं इसको? ये तो हमारा पीछे से दर्स था जो हमने किया, ठीक है ना। कलमा की किस्में होती है जो हम बात करते हैं वो इस्म, फेल, हर्फ होता है। नाउन, वर्ब और छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, वर्ड्स होते हैं। इस्म स्ट्रॉन्ग होता है, खुद मुस्तकिल होता है, किसी का मोहताज नहीं होता, अनलिमिटेड होता है और बहुत ज़्यादा होता है। फेल जो है वो
اسٹرانگ ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا حرف جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور بغیر بالکل یہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا تھا اسم کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ 3 4 5 ہوتے ہیں، فعل کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ 3 اور 4 ہوتے ہیں. لیکن ہم جو بات کریں گے وہ صرف 3 سے کریں گے. ہم جو روٹ ورڈز نکالیں گے وہ ہم صرف اور صرف اور صرف 3 کو نکالیں گے. تو اگر آپ کہو تو میں مٹا دوں، ابھی اس کو مٹا دوں. ٹھیک سے نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ جی اگر آپ کہو تو میں اس کو مٹا دوں. جی پکچر لے کے سینڈ کر دیا کریں گروپ میں. صحیح، میں ابھی پکچر لیتی ہوں اور پھر میں گروپ میں سینڈ کرتی ہوں اس کو جلدی سے، کیونکہ مجھے ہے نا آج بہت خاص بات بھی کرنی ہے. یہ کچھ خاص پوائنٹس ہے، کچھ خاص گرامر ہے جس کے بعد ہم جائیں گے، پھر ہمیں اچھے سے گرامر ہماری کلیئر ہوتی جائے گی. چلے جی. اچھا ابھی ہم آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف. وہ کیا ہے؟ آج تھوڑا سا اسم کے بارے میں پڑھیں گے. حرف تو میں نے آپ کو بتایا نا حرف کیا ہوتے ہیں. آج ہم یہ پڑھیں گے، پھر ہم آئیں گے آج تھوڑا سا پریپوزیشن کے ساتھ. یہ جتنے بھی ہمارے درس تھے پیچھے والے ان کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے لیے جو ہم کنیکٹ کر سکیں سب چیزوں کو اس کے ساتھ. چلیں جی ہم آتے ہیں اسم کی طرف. سب سے پہلے ہم نے اسم کی بات کی تھی کیونکہ یہ مستقل ہے، اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں، اس میں ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے. تو اسم کی میں نے پہچاننے کا آپ کو طریقہ بتایا تھا، ہے نا؟ پہچاننے کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلے ال آتا ہے، دوسرا کیا آتا ہے؟ تنوین. بہت اچھا، تنوین ان، ان اور جی تنوین ان اور ان. اور تیسرا کیا آتا ہے؟ السلام علیکم. پریپوزیشن آتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بالکل صحیح. پھر آتا ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن. اچھا اب ہم پریپوزیشن میں آتے ہیں. اس پریپوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حروف جارہ. جارتن. حروف جارتن. جارہ. اس کو میں لکھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے اچھے سے وہ ہو جائے. حروف جارتن یا جارہ جو بھی آپ کہیں. اچھا یہ ہمارا ہو گیا حروف جارہ. یہ ہمارا ناؤن کی پہچاننے کا طریقہ ہے. تھوڑا سا اب اس کو مٹاتی ہوں اور پھر ہم آتے ہیں خاص جو چیز ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے. انشاءاللہ یہ چیز جب آپ یاد کر لو گے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ گرامر ایزی ہوتی جائے گی. اس کے بعد بہت ایزی ہو جائے گی. روٹ ورڈز آپ کو نکالنے آ گئے ہیں اور آج ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے روٹ ورڈز نکالنے کی. چلیں جی یہ ہو گیا ہمارا ناؤن. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کا ایک کلر ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک کلر ہوتا ہے. اچھا جتنے بھی ہمارے پاس حروف ہوتے ہیں نا، تجوید ایک ہوتی ہے. تجوید آپ کو پتہ ہے نا تجوید کیا ہوتی ہے؟ اور ایک ہوتی ہے عربک گرامر، ایک ہوتی ہے گرامر. ٹھیک ہے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ گرامر پڑھیں. تجوید سے ہمارا کوئی قاعدہ ابھی ہمارا کوئی لنک کوئی کام نہیں ہے. تجوید یعنی پڑھنے کا طریقہ. ہمیں ہا کہاں سے نکالنی ہے، ہمیں ہے کہاں سے نکالنی ہے، ہمیں دال کہاں سے نکالنا ہے، ہمیں عین کہاں سے نکالنا ہے، ہمیں حمزہ کہاں سے نکالنا ہے گلے سے، اس کو کہتے ہیں تجوید. ہمارا جو ہے وہ گرامر ہے. ہماری گرامر میں ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ہمارے پاس ملتا ہے نا اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، اور اس کا رنگ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آخر سے. آخری جو حصہ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ابھی ہے میرے پاس محمد، تو ہمارا کام کیا ہوگا؟ آخری لفظ سے ہوگا محمدن. جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کا کلر مینس اس کے اوپر زیر زبر، کیونکہ جتنے بھی ہمارا کام ہوگا نا وہ آخری لفظ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. جو ناؤن ہوتا ہے نا، ناؤن میں جو لاسٹ ورڈ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کام ہوتا ہے. اس کی حرکت کو بدلتے ہیں، رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چینج کرتے ہیں، یہ والا ہمارے پاس ہوتا ہے.
تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریپوزیشن یعنی حرف جارہ. جارہ کہتے ہیں جارتن یعنی زیر دینے والے. اس کو ہم کہیں گے زیر دینے والا لفظ. زیر دینے والا لفظ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہو جائے گا جارہ. مجرور مجرورتن یا مجرورن یعنی زیر لینے والا. ابھی ہمارے پاس ہوں گے حروف جارہ. حروف جارہ یعنی وہ ورڈز, وہ لفظ, وہ ورڈز جو زیر دیتے ہیں. کس کو زیر دیتے ہیں؟ ناؤن کو, صرف اور صرف ناؤن کو. کہاں زیر دیتے ہیں؟ جیسے میرے پاس ہے محمد, محمدن, یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. اب میں کہتی ہوں یہ ناؤن ہے اور ناؤن کو یہ حروف جارہ آتے ہیں, اس کو زیر دیتے ہیں. کہاں زیر دیں گے؟ آخری لفظ کو زیر دیں گے, پورے لفظ کو نہیں بدلیں گے. جیسے فار ایگزامپل ہے من محمدن, لے محمد دن. تو یہاں پر ہمارے پاس کلیئر ہو گیا کہ یہ حروف ناؤن پہ آتے ہیں اور ناؤن کے آخری لفظ کو زیر دیتے ہیں. اگر ناؤن کے اوپر کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسا حروف, کوئی بھی ایسی چیز ناؤن کے سر پہ نہیں ہوگی تو ناؤن ہمیشہ پیش لے گا. اور اگر اس کے سر پہ چیزیں آتی جائیں گی تو کبھی وہ زبر لے گا, کبھی وہ زیر لے گا. لیکن پریپوزیشن یا حروف جارہ صرف اور صرف ناؤن کو زیر دیتے ہیں. اچھا, حروف جارہ کتنے ہیں؟ آج آپ کو ان کو یاد کرنا ہے. حروف جارہ ہمارے پاس 17 ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے پاس حروف جارہ ہے نا ان کو آپ یاد کر لیں. سب سے پہلے ہمارے پاس حروف جارہ میں سے ہوتا ہے من. نمبر 1 من, نمبر 2 الا, نمبر 3 من الا, اور نمبر 3 ہے حتی. نمبر 4 ہے فی. یہ سب آپ نوٹ کر لیں. آج یہ آپ کو یاد کرنے ہیں, یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, سب یہ 17 ہے یا کچھ بھی ہے, ان کو صرف اور صرف آپ کو حفظ کرنا ہے. صرف حفظ کرنا ہے آپ کو, تاکہ ہمارے لیے جو آگے والی گرامر ہے نا وہ ایزی ہو جائے. فی کے بعد آتا ہے نمبر 5 آتا ہے, ہم کہتے ہیں با, لیکن لکھیں گے یوں با. نمبر 6 میں آتا ہے لام. لے ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو لام لکھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہوتا لے ہے لام. پھر نمبر 7 آتا ہے, نمبر 7 ہے رب. یہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, صرف آپ کو یہ حفظ کرنا ہے. کیوں آپ کو حفظ کرنا ہے؟ تاکہ ہمارے لیے پریپوزیشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے. رب. پھر رب کے بعد جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے واو. 8 واو جو قسم کے لیے آتا ہے, اس کو کہتے ہیں, میں یہاں لکھ دیتی ہوں. ایک واو ہے نمبر 8 واو, اس کو کہتے ہیں القسم. قسم یعنی جو ہم قسم کھاتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے نا والسماء, یہ زیر دیتا ہے آسمان کو, صرف واو قسم زیر دیتا ہے, باقی جتنے بھی واو ہوں گے وہ زیر نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں, 3 لفظ ہیں ہمارے پاس قسم کے لیے, واو, اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ تا, یہ بھی صرف اور صرف قسم دیتی ہے اللہ کے نام کو, یہ بھی قسم کے لیے ہے.
پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم با. یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے. یہ ایک با الگ ہے, یہ با الگ ہے, یہ با الگ ہے. یہ والی قسم کے لیے ہے. جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں نا کہ فزت برب الکعبہ, برب الکعبہ فرمایا نا. اچھا, اس کے بعد 11واں آتا ہے ان. یہ قسم کے لیے نہیں آتا. ان 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 یہ ہے ان. 12واں لفظ ہے علا. علا 12واں ہے علا. 13واں لفظ ہے ہمارے پاس کاف, تشبیہ کے لیے. کاف تشبیہ کے لیے. کا محمد, کل کعبہ, کا تشبیہ کے لیے جیسا, جیسا. پھر اس کے بعد ہے جو 14 اور 15 میں لکھتی ہوں, اور 16 ہمارے پاس 3 لفظ ہیں. اس کو صرف حفظ کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. یہ نیچے لکھتی ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے, بہت استعمال بھی نہیں ہوتے ہیں, صرف لکھنے کے لیے. مز 15, منز, منز, اور 16واں حاشا, حاشا. یہ ہمارے پاس لفظ ہے. چلے جی, حاشا, اور 17واں ہے ادا. ادا یہ ہمارے پاس ہیں حروف جار. آپ کو سارے پورے نظر آ رہے ہیں نا نیچے والے بھی؟ میں ابھی پکچر بھیجتی ہوں, ابھی بھیجتی ہوں, میں آپ کو ابھی بھیجتی ہوں, ٹھیک ہے, ابھی بھیجتی ہوں تاکہ ہمارے لیے اچھے سے کلیئر ہو جائے. میں پھر لائٹ آن کرتی ہوں یہ والی بھی, تاکہ ابھی کلیئر ہوگا. اب دیکھیں, آج تھوڑا سا ہمارا درس ہے نا, یہ میں نے کہا یہ اگر ہمارے لیے ہو گیا نا, آپ یقین کرو ہمارے لیے بہت گرامر ایزی ہو جائے گی, بہت 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 ایزی ہو جائے گی. چلے, آپ فکر نہ کریں, میں ان لفظوں کو ہے نا, پکچر بھی میں نے بھیج دی ہے, لیکن میں یہ لفظ خود لکھ کر بھی آپ کو بھیجوں گی, ٹھیک ہے, ٹائپ کر کے بھی بھیجوں گی زیر زبر پیش کے ساتھ. کلیئر؟ جی میں نہیں سمجھی نسیم ہے. جی مقصد جیسے پیش ہے اور وہ ساکن جو چھوٹا سا واو ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ آپ لکھیے گا تاکہ سمجھ میں صحیح آئے. پیش میں نہیں سمجھی. پیش اور نہیں, زیر زبر پیش ہوتا ہے اور ایک ساکن ہوتا ہے, جیسے یہ من لکھا ہوا ہے آپ کا. ہاں ہاں ہاں, اوکے اوکے اوکے, صحیح صحیح. میں جو ساکن ہے نا, آئی تھنک ساکن ہے, ہاں ہاں, ساکن بہت اچھا آپ نے کہا. ہاں ہاں ہاں, اس میں نا ڈفرینس ہونا سمجھ گئی. ہاں جی جی, بہت تھینک اچھا, یو. بالکل صحیح صحیح. اچھا, مجھے ابھی بہت ہی خاص پوائنٹ بتائی نسیم بہن نے. دیکھیے ہم کبھی کبھی پیش ایسے لکھتے ہیں نا, آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایسا ایسا ہم پیش لکھتے ہیں, ہے نا, لیکن کبھی کبھی ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں. ہاں, تو دیکھیے پیش کا سر ہوتا ہے, اس کی گردن ہوتی ہے, لیکن اس کی گردن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ایک جیسے ہم کیا, ہم ایک ایرو کھینچتے ہیں نا, اس کی طرح ہے اس کا سر, تیر کی طرح. یہ ساکن ہے, یہ پیش ہے. جو ایرو ٹائپ ہے وہ ساکن ہے. ہاں, ایرو ٹائپ جو ہوگا وہ ساکن ہوگا, اور جو پیش ہے وہ پیش یہ جس کی گردن ہے وہ پیش ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں جو میں نے من لکھا ہے نا, اگر میں ایسے لکھتی نا, ایسے, تو آپ سمجھ جاتے یہ پیش ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے ایسے, ہاں ایسے, ہاں, اب دیکھیے سب کے اوپر میں نے ساکن لگایا ہے, آدھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ایسے ایسے. تا, بے, دیکھیے سب ساکن ہے. الا, کا کے اوپر زبر ہوگا. مونز, آپ نے دیکھا مونز کے اوپر پیش ہے, تو وہ پیش بہت بڑی گردن کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کلیئر. ہاں, مونز میں بھی آپ نے دیکھا, مونز میں بھی آپ دیکھیں, اس میں دونوں ہے, پیش بھی ہے ساکن بھی ہے. نیچے اگر آپ کو دکھتا ہو تو تھوڑا سا ایسے کرتی ہوں, دیکھیں آپ نے مونز میں دیکھیں پیش بھی ہے اور ساکن بھی ہے نا, دونوں ساتھ میں, اور لیکن فرق نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. یہ حاشا, یہ ادا. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا حروف جر. اچھا, ان کا کام کیا ہوتا ہے, پھر سے میں اس کو بولتی ہوں. یہ ہمارے پاس 17 حروف جر ہے, 17 ہے ہمارے پاس.
یہ 17 آپ بھلے حفظ نہ بھی کرو لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ جہاں پر بھی قرآن میں یہ 17 لفظ پہلے یہ آتے ہیں اس کے بعد ناؤن آتا ہے. بہت ہی ترجمے کا ایک بہت ہی خاص فارمولا بتا رہی ہوں میں آپ کو. یہ 17 حروف جو ہے یہ ناؤن کے اوپر آتے ہیں، یعنی پہلے یہ آتے ہیں پھر ناؤن آتا ہے. لیکن جب ترجمہ کریں گے نا تو الٹا ترجمہ کریں گے، پہلے ناؤن کا ترجمہ کریں گے اور پھر ان کا ترجمہ کریں گے ہم اپنی زبان میں. لیکن لکھنے میں پہلے یہ آئیں گے بعد میں ناؤن آئے گا، اور جیسے ہی یہ لفظ آئیں گے ناؤن کے اوپر، ناؤن کا جو آخری حرف ہوگا اس کو وہ زیر دے دیں گے. یعنی اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین دے دیں گے، اگر الف لام ہوگا تو زیر دے دیں گے. کلیئر؟ یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ آج میں صرف یہی پڑھاؤں گی، آگے نہیں پڑھاؤں گی. لاسٹ والا جملہ دوبارہ بولنا. کس والا؟ آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. سب ریپیٹ کرتی ہوں سب. مریم جی، نسیم بن آپ نے کچھ بولا میں نہیں سمجھی. نعت والا لفظ میں نہیں سمجھی نسیم بن. لاسٹ میں آپ نے جو بتایا نا 17 کے ترجمے میں الٹا ترجمہ کریں گے اور لاسٹ میں پھر آپ بالکل صحیح. چلیے میں اس کو پھر سے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. نمبر 1 حروف جار. حروف جار کا آپ 1 2 3 4 5 کر کے نا قاعدہ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ایزی رہے گا. آپ کو پورا ہفتہ ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے، اور پھر میں آپ کو سیٹرڈے کو یہ سب سنوں گی. نمبر 1 حروف جارہ. حروف جارہ، جارہ کا مطلب ہوتا ہے زیر دینے والے لفظ. حروف لفظ ورڈز، جارہ زیر دینے والے. مجرور وہ لفظ جو زیر لے رہا ہے. نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 حروف جارہ جب آتے ہیں ناؤن کے اوپر تو شروع میں آتے ہیں. لکھنے میں جب آئیں گے تو شروع میں حرف جر آئے گا، یہ حروف جارہ پریپوزیشن آئے گی، اس کے بعد ناؤن آئے گا اور ناؤن کو زیر دے دیں گے. اگر الف لام ہوگا تو زیر ہوگی، اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ان ہو جائے گی. نمبر 2. نمبر 3 ترجمے کے حساب سے. لکھنے کے حساب سے پہلے آئیں گے، ترجمے کے حساب سے پہلا ترجمہ ہم ناؤن سے شروع کریں گے اور بعد میں ہم پریپوزیشن حروف جارہ کی طرف آئیں گے. جیسے کہتے ہیں من محمدن، تو ہم یہ نہیں کہیں گے سے محمد. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من محمدن سے محمد، ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. لیکن اگر ہم نے الٹا ترجمہ کیا محمد سے تو پھر ہمارا ترجمہ صحیح ہوگا. یا لمحمد کے لیے محمد، تو ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر ہم کہیں گے ترجمے میں پہلے آ گیا لکھنے میں لے محمد، پریپوزیشن پہلے آئی، محمد ناؤن بعد میں آیا، لیکن ترجمے میں ہم کریں گے محمد کے لیے، ترجمے میں ہم الٹا کریں گے. تو ابھی کلیئر ہوا نسیم بہن؟ ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا جی، یہ ہمارے ہو گئے تیسرا پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ میں. چوتھا پوائنٹ کون سا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنے تو چاہیے کہ پریپوزیشن ہیں کتنے اور کون کون سے ہیں، کیونکہ ہم سے ایسے نہ ہو کہ ہم سے کہیں کسی جگہ پر کوئی بھول ہو جائے. تو نمبر 1 من. نمبر 1 ہے من کہیں گے ہم اس کو من. ایک منٹ میں پین لے کے آتی ہوں تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی انگلش کے نا وہ جیسے لکھتے ہیں ایسے بھی لکھ دوں. اچھا، نمبر 1 ہے ہمارے پاس من ایسے نون ساکن من. نمبر 2 ہے ہمارے پاس الا. ہم کہیں گے الا، صحیح. نمبر 3 ہے حتی.
नंबर 4 है हमारे पास ये फी, फी। नंबर 5 बे, बे। नंबर 6 ले, ले, ई। नंबर 7 रुब्बा। नंबर 8 वाह, व, सिंपल व। व की है ना हमारे पास 3 किस्में होती हैं, ठीक है। व की 3 किस्में होंगी, व की 3 किस्में होंगी, ठीक है। एक होता है हाल यानी कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन के लिए आता है। एक होता है जैसे हम कहते हैं एंड, इंग्लिश में कहेंगे एंड, उर्दू में कहेंगे और, ठीक है। ये कोई काम नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करते, ये कोई हरकत चेंज नहीं करते। लेकिन वावे कसम जो है ना ये काम करता है, वो जेर देता है। वाव व। नंबर 9 है हमारे पास त, त, त ऐसे लिखेंगे ना त, लेकिन ऐसे तल्ला है त, ता मैंने लिखा है, लिख पढ़ेंगे हम ता। नंबर 10 है हमारे पास बे, फिर वही बिल्ला है। नंबर 11 है हमारे पास अन, अन, अन। नंबर 12 है हमारे पास अला, अला डबल एल। नंबर 13 है हमारे पास सिर्फ का, का। अच्छा जब का होगा ना तो मैं डबल एल लिख दूंगी ताकि हमारे लिए इजी रहे ना। का होगा तो हम सिर्फ एल लिखूंगी, का। का की बहुत 2 किस्में होती हैं, एक होता है चलिए इसको मैं बाद बताऊंगी। नंबर 14 है मुन्ज, मुन, मुन्ज। मैंने दोनों मुन्स मुन्स कर दिए हैं, एक है मुन्स, एक है मुज, एक है मुज, मुज। ये है हा, हा, शा। ये है अदा, अदा। ये हमारे पास 17 प्रीपोजिशन है, हमें इनको याद करना है और फिर हमें सिर्फ हिफ्स करना है। अभी ये सिर्फ हमें हिफ्स करना है। मैंने फिर भी आपको बताया कि ना पॉइंट्स करके बताती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलें जी, फिर से करूँ। नंबर 1 हुरूफ़े जार, नंबर 2 मजरूर, नंबर 3 हुरूफ़े जार नाउन पे आते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है नाउन की, नाउन के अलावा किसी पे नहीं आएंगे। और नाउन पे आते हैं तो पहले ये लफ्ज़ आते हैं, बाद में नाउन आता है। नंबर 4 जब नाउन के ऊपर आ जाएंगे, पहले शुरू में लिखने में शुरू में ये आते हैं, ग्रामर में, अरबिक में, और हमारी ज़बान में जब तर्जुमा करेंगे तो हम पहले नाउन का तर्जुमा करेंगे और बाद में इनका तर्जुमा करेंगे। नंबर 5 ये लफ्ज़ कौन कितने हैं, 17 ये लफ्ज़ हैं। नंबर 6 कि ये लफ्ज़ कौन कौन से हैं, ये लफ्ज़ ये हैं। नंबर 7 इन लफ्ज़ों का तर्जुमा, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। ये हमारे पास हो गए हुरूफ। चलें जी, मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह। अब को किसी ने मुझे मैसेज किया कि मकसूदा आंटी आप तो इतने अच्छे से बताते हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं तो खुश हो गई। अल्लाह करे मेरे ग्रामर वाले स्टूडेंट हैं ना वो मुझसे खुश हो जाएं। चले जी, चले इंशाल्लाह। इलाही आमीन आमीन। तो ये हमारे पास ये लफ्ज़ हैं प्रीपोजिशन के। अगर आपको ये हो गया है तो मैं मिटा दूँ इनको।
मिटा दूँ? जी 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 बता जी। दीजिए। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको पिक्चर्स भी भेज दी हैं। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तैयार है ना आप लोग प्रैक्टिस के लिए? जी जी सब चलें जी, हम अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं एक एक अपनी बहन का नाम लेती जाऊंगी, आप करते जाएंगे तर्जुमा, ठीक है। मैं आपको मीनिंग भी बताती जाऊंगी साथ में उस लफ्ज की। चले, सबसे पहले मरियम। मरियम जी अब जी, लिल्लाह, ले प्लस अल्लाह। लिल्लाह हे होगा, हु होगा या हा होगा? लिल्लाहि होगा, जेर। पक्का? बहुत अच्छा। जी अच्छा मरियम, लिल्लाह जेर दे दी हमने, तर्जुमा क्या होगा? इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है, लिए, प्रॉपर्टी, लिए। तो तर्जुमा क्या होगा? जी अल्लाह के लिए। बहुत अच्छा, आपने कैसा तर्जुमा किया? उल्टा तर्जुमा किया ना मरियम, आपने देखा के लिए अल्लाह नहीं कहा, आपने कहा अल्लाह के लिए। जी तो जी तर्जुमा है ना, तर्जुमा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से। चले, मैं अभी कुरान खोलती हूँ, हम देखते हैं कुरान में से जो आपका थोड़ा सा बोर्ड जरा क्लियर नहीं है। नहीं है ना, मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मैं इसको ले प्लस अल्लाह, अभी क्लियर है? जी अब सही है। हाँ, तो लिखने में कैसे हो जाएगा? लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अल्लाह है ना, उसका अलिफ निकल जाएगा। लिल्लाह है, अल्लाह के लिए। चले जी, हाँ, हमारे पास ताहिरा बहन भी है, और वो बहुत माशाल्लाह होशियार है। मुझे पता है, वो इतनी एक्टिव है, और वो मुझे होमवर्क भेजती है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, दिल से दुआ निकलती है। तो बिस्मिल्लाह, आपके लिए है ताहिरा बहन। मिन, मिन आ या ते ता तो। देखिए, इसमें एक और मिस्टेक भी है, इसमें दो चीजें आपको दुरुस्त करनी है ताहिरा बहन जी। चलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इसमें से आपको दो चीजें करेक्ट करनी है। इसमें मुझे लगता है तीन चीजें हैं, एक तर्जुमा, नंबर 1, एक और मैंने मिस्टेक की है यहाँ वो, नंबर 3 आपको जेर जबर पेश देना है। तीन चीजें यहाँ पर हमारी ताहिरा बहन इसको ठीक करेंगी। एक तर्जुमा, ट्रांसलेशन, नंबर 1। पहले हम जेर जबर पेश को ठीक करते हैं। क्या होगा? मिन आयातिन, और है ना अलिफ मदाफ लगाया ना। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। आपने कहा मिन आयातिन होगा, है ना? जी जी तिन होगा, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, तो फिर तिन होना चाहिए। अगर अलिफ लाम हो तो फिर ते होगा। बहुत अच्छा जी। तर्जुमा, की निशानियों में से, निशानियों, फिर से करेंगे, में से, निशानियों में से। निशानियों में से। बहुत अच्छा, बहुत, यानी आपने नंबर 1 इसको तर्जुमा किया, नंबर 2 इसका तर्जुमा किया, यानी उल्टा तर्जुमा किया है ना, निशानियों में से। बहुत अच्छा। चले जी, और कौन हमारे साथ करेगा? मुझे पता है कि जो फरहा, आप करोगे?
हाँ चेंज करूँगी। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। दुआ है अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे, ठीक है। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। चले जी फरहा, अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट देना है मुझे। और तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, पता है अगर आप इसमें सोचोगे ना होए तो आप सारी तबीयत जो खराब है ना वो भूल जाओगे। अंदर से बॉडी पूरी काम करना शुरू कर देगी। चले जी। हाँ कहाँ गया, मुझे इतना मुश्किल देना है फरहा को क्योंकि ये मेरा बच्चा है और बच्चों को मुश्किल देते हैं। ये मेरा बेबी है ना, मुझे अपने बेबी को मुश्किल देना है। चले फरहा, मन 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 ओके मन 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 अब मन अब दुन दिन दन। फरा मुश्किल है, ये तो सच में बहुत मुश्किल है। सच में मुश्किल दिया है मैंने। जी मन मन की मीनिंग क्या है? मन, पहले आप मुझे बताएं कि हरफ जारा है या नहीं है, प्रीपोजिशन है या नहीं है। प्रीपोजिशन है ये आई थिंक। चलें जी, नहीं 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 है, मेन होती है ना प्रीपोजिशन तो। यही तो मुझे मुश्किल देना था आपको कि मन तो प्रीपोजिशन है ही नहीं, प्रीपोजिशन तो मेन है। मेन है, तो यहाँ पर अब दुन ही होगा। सही, मेन अब तो मेन अब दुन। बहुत अच्छा फरहा, माशाल्लाह से आप पहचान गए। मुझे यही आपको बताना था कि देखें ऐसा नहीं होता कि कहीं मन लिखा है और कहीं मिन, तो हम इस जेर जबर को मिक्स नहीं कर सकते। हमें जितने भी हमने 17 जो हमने पढ़े हैं प्रीपोजिशन हुरूफ जारा, इनमें से कहीं पे भी जो जेर जबर पेश जैसा मैंने लिखा है ये कभी किसी सूरत में चेंज नहीं हो सकता, और अगर कहीं चेंज आ जाए तो वो प्रीपोजिशन नहीं होगा और फिर वो कोई काम नहीं करेगा। क्लियर? चले जी। अच्छा, मरियम का भी हो गया और नसीम बहन का भी हो गया, तो अभी हम आगे थोड़ा सा, मुझे लगता है एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है ना आज हमारे लिए। थक गए सब लोग? नहीं 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 थके। थी नहीं थके, हम आगे कंटिन्यू करें। हाँ कर लें। चले जी। सबसे पहले अभी तीसरा पॉइंट जो हमारे पास नाउन का आता है, मुझे ख़त्म करना है आज नाउन को, ताकि हम जो है वो ग्रामर में आगे आ सके। पहले मुझे आज वर्ब शुरू करना था, पर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मेन पॉइंट्स हैं ऐसे ना हो कि फिर हमारी अधूरी अधूरी चीज़ें रह जाएं, तो हमें तर्जुमे में, और क्योंकि हमारा मेन मकसद तर्जुमा है और हमारा मेन मकसद है कि हम अल्लाह के कलाम को सीखें। आपको पता है उस दिन किसी ने मुझे लेटर लिखा, और बहुत प्यारा सा लेटर। अच्छा, गुजराती में लिखा, मुझे गुजराती नहीं आती पढ़ना। मैंने क्या किया पता है, उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ इस चीज़ का। वो मैंने लेटर खोला ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लेटर में क्या लिखा है। पता है, मैंने किसी को भेजा कि प्लीज़ ये मेरे लिए पढ़ो ना, तो एक एक लफ्ज़ मेरे लिए ट्रांसलेट करो, ताकि मुझे इसको अच्छे से रिप्लाई देना है ना, अच्छे से जवाब देना है। 2 दिन के बाद वो मेरे लिए पेपर जो था वो ट्रांसलेट होकर आ गया मेरे पास, और फिर एक एक लफ्ज़ के ऊपर मैंने तवज्जो दी, गौर किया, और मेरा इतना दिल खुश हुआ और मुझे इतना सुकून मिला, और मैं बहुत खुश, अभी तक खुश हो गई। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस लेटर का कैसे जवाब दूँ ना, बहुत अच्छे से मुझे जवाब देना है। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि खुदाया, एक आम से इंसान ने जब मुझे लेटर लिखा और मैंने उस लेटर को खोला और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरा दिल पकड़ा गया ना दिल, कुछ मेरे दिल में ना ऐसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। क्यों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुझे लिखा गया है, क्या मेरे लिए लिखा गया। मैंने बहुत भाग दौड़ की, और भाग दौड़ के बाद मुझे इस लेटर का तर्जुमा मिला। खुदाया, तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में उनके वसीले से इस कुरान को भेजा,
اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. ہر چیز امام حسین نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے قربان کر دی تاکہ یہ قرآن میرے ہاتھ میں صحیح سلامت آ جائے. بی بی فاطمہ الزہرا نے اتنی بڑی قربانی دی. جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، کوئی بھی امام اس دنیا سے خوش ہو کر نہیں گیا، بلکہ اذیتیں اور تکلیفیں اور شہادت، اولاد، سب کچھ قربان کر کے اس قرآن پہ گئے تاکہ میں اس قرآن کو سمجھ سکوں. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس چیز کی کہ میرے وقت کا امام ابھی تک پردہ غیب میں تکلیف میں ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے کہ اے اللہ، میرے نزدیک شاید تیرے قرآن کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے جتنی اس انسان کی میرے لیے اہمیت ہے جس نے مجھے خط لکھا. میں بھاگ دوڑ کر کے اس کو میں نے پڑھ لیا، لیکن اے اللہ، تیرے قرآن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے لوگوں میں. بس پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت احسان کر لیا. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس چیز کی، اور خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہم لوگوں کو چوز کیا، چنا، ہم سب کو چوز کیا اپنے اس لیٹر کو پڑھنے کے لیے. اور جب ہم پڑھ لیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. خوش ہونے کے بعد ہم سوچیں گے ہم اس کا کیسے خدا کو جواب دیں. تو ہمارا مقصد، میرا مقصد بھی یہی ہے، اور اتنی ایزی طریقے سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ بہت ایزی طریقے سے، بہت آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے اور بہت ہی خاص طریقے سے میں قرآن کو سکھاؤں، ترجمہ، تاکہ یہ ساری زندگی ہمارے لیے رہ جائے. تو اب میں اپنی باتیں کو ختم کرتی ہوں میری مجلس ختم، میں آتی ہوں درس کی طرف. ہمارے پاس ایک ہوتا ہے جو جملہ ہمارا شروع ہوتا ہے نا، جملہ جس کو ہم کہتے ہیں سینٹینس. ٹھیک ہے، سینٹینس جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ دو طرح سے شروع ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کے شروع میں آتا ہے ناؤن، اس کو یعنی اسم. کبھی کبھی اس کے شروع میں آتا ہے فعل یعنی ورب. تو جب ہمارا سینٹینس، یہ آپ نوٹ کریے گا، ٹھیک ہے، جب ہمارا جملہ ناؤن سے شروع ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. ہم اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ. اسمیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جب بھی جس بھی سینٹینس میں ہمارے میں شروع میں ناؤن آئے گا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جب بھی شروع میں فعل آئے گا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جملہ کون سا جملہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تو پتا ہے، اتنا تو ہم نے کیا ہے. ابدا کریم. یہ جملہ کون سا ہوگا؟ ابدا. یہ جملہ فعلیہ ہے. بہت اچھا، ابدا. ہاں، بہت اچھا. چلیں جی، اس کو میں اور طریقے سے کرتے ہیں. ہاں، ابھی یہ جملہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ کون سا ہوگا؟ زید عالم. جملہ اسمیہ. بہت اچھا. چلیں جی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جملہ اسمیہ اور یہ کیسے اس کو پہچانے نا. ہاں جی، بہت اچھا کہا آپ نے. نسیم میں دیکھیں،
کبھی کبھی ہم جب شروع کرتے ہیں نا، جیسے ہم شروع کرتے ہیں کوئی بھی ہم نے آیت شروع کی، ٹھیک ہے، ابھی آیت کے جو سب سے شروع میں لفظ آئے گا، آیت کے سب سے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ جو ہے آیت کے یا جملے کے یا سینٹینس، جو بھی سینٹینس ہے اس کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے لفظ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نا وہ جملہ. تو اگر اس کے شروع میں ناؤن ہے تو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ، اور اگر اس کے شروع میں ورب ہے تو وہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ. کیونکہ یہ میں آپ کو کیوں چیز بتا رہی ہوں، کیونکہ جب جملہ اسمیہ سے ہمارا سینٹینس یا جملہ شروع ہوتا ہے نا تو اس کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس کا جو قاعدہ ہے قانون ہے وہ الگ ہوتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، ابھی کلیئر ہوا نا؟ ہاں لگ تو رہا ہے. نہیں، یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ ابھی تو میں آپ کو یہ صرف لکھوا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ابھی تو صرف انٹروڈکشن ہے، لیکن جب ہم قرآن کے اندر آئیں گے نا، جب میں آیتوں کے ذریعے سے آپ کو پریکٹس کرواؤں گی پھر آپ کو مزہ آئے گا. ابھی ہم لوگ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پورا گرامر کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر ہم صرف آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ ہم گرامر کریں گے، اور 45 منٹ ہم پریکٹس کریں گے قرآن کی آیتوں سے، اور پھر جو آپ کو مزہ آئے گا نا آپ خود دیکھیں گے، خود آپ کہو گے کہ میری زندگی ہے یہ قرآن. مجھے تو ایسے انشاءاللہ. تو زیادہ نہیں تھکاتی، بس آپ کو آج کے لیے بہت زیادہ ہو گیا، کافی ہے آج کے لیے. جی ہاں صحیح. تو میں اس کو مٹاتی ہوں، اور ایک اور چیز آپ نہیں میں نے فوٹو نہیں کھینچی، پکچر لے لوں نا اس بیچارے کی، یہ شکایت کرے گا. چلیے جی، اس کی پکچر لیتی ہوں اور پھر ہم بھیجتے ہیں. میں انشاءاللہ پریپوزیشن دوبارہ سے بھی آپ کو بھیجوں گی ایک ایک لیبس کر کے نا، تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ میں پھر سے آپ کو ایک چیز کہتی ہوں جو مجھے بہت، میرے لیے بہت خاص ہے، میں سمجھتی ہوں. یہ آپ کوشش کرو کہ جو ہمارے جمعے کا ہمارا درس ہوتا ہے اس کو آپ اٹینڈ کر سکو، کیونکہ جمعے کے درس میں سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی ہر آیت میں ایک قاعدہ اور قانون ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر ہم کریں تو ہر جمعے کو ہمیں 2 قاعدے اور قانون تو آرام سے مل سکتے ہیں، اور ہے بھی آدھا گھنٹہ. کوشش کریں. میں بدھ کو نہیں کہوں گی آپ کو، کیونکہ بدھ کو بھی بہت ہی خاص چیزیں ہیں، بہت خاص ہے بدھ کو بھی. بی بی زینب کا خطبہ ہے اور اللہ کے نام ہے، اس سے بڑی کوئی خاص چیز ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جمعے کا مجھے زیادہ وہ لگتا ہے ایزی بھی، اگر آ سکے تو آپ دونوں اٹینڈ کریں، نہیں تو پھر جمعے کا آپ کو ایک ترجمہ، ایک پوری سورہ مل جائے گی. تو ہم ایک صلوات پڑھتے ہیں اور اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. خدایا پاک پروردگارہ، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے خدا، تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا، خدایا اس قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ رکھ، قبر میں ہمارے ساتھ رکھ. قرآن اور اہل بیت کو قبر سے باہر نکلتے وقت، اور اے اللہ ہماری اولادوں میں اندر محبت اہل بیت اور قرآن کو عطا فرما، اور ہمارے وقت کے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد جل فرما. ایک چیز جلدی سے آپ کو کہہ دوں، آپ سب نوٹ کریے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ شروع میں آئے اور پھر چھوڑ کے چلے گئے. عربی تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی مشکل ہے جتنا ہم نے اسکول میں گرامر فرینچ پڑھتے ہیں، اس سے تو زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن ایک چیز جلدی بتاؤں آپ کو، دیکھیے اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کی طرف، شیطان نے ہمیں ہٹا دیا. اس چیز کا ہمیں جواب اللہ کو دینا پڑے گا. جب ہمیں اللہ کہے گا نا کیوں نہیں پڑھا، اللہ مجھے سمجھ میں نہیں، اللہ کہے گا کیوں کوشش نہیں کی. تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے کوشش کی تھی. اللہ کہے گا کیا تم نے رسول خدا کے جو صحابی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ بلال تھا نا، جس کے شین اور سین میں فرق تھا. اللہ کہے گا کیا تم لوگوں نے بلال جتنی محنت کی؟ ہم کہیں گے نہیں، ہم تو ذرا برابر بھی نہیں کی. تو کوشش ہم کریں کہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی چیزوں سے ہم بچ جائیں، تاکہ ہم پھر
کچھ سالوں کے بعد پھر خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو اور پھر وہ توفیق دوبارہ ہمیں کبھی نہ مل سکے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ بھی ہمت دیں کہ آئیں, جتنا ہو سکے فائدہ لے لیں اس قرآن سے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. چلیں جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ.